وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر سمندر میں جانے کی حاجت نہیں۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا، زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عظیم تر نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کے تمام تر نعمتیں آ گئیں۔ کھانے، پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے۔ لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، مَن يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔